حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر جنہیں صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودی اور نصارہ بھی اپنا رہنما مانتے ہیں، لیکن قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ایک اللہ کے لیے جھکنے والے مسلم تھے۔ ان کا پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوا۔ آپ کے والد یا کچھ روایت کے مطابق چاچا کا نام آزار تھا، جو بت بناتا، ان کی پوجا کرواتا اور انہیں بیچتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی فطرت پر تھا۔ جب ہر طرف شرک اور جہالت کا اندھیرا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی سلام اللہ کی روشنی بن کر چمکے۔ ایک اندھیری رات آسمان میں ایک ستارہ چمکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور جب سورج دیکھا، روشن، طاقتور، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن سورج بھی ڈوب گیا۔ تب کہا، میں تمہارے سارے جھوٹے ربوں سے بیزار ہوں، میرا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایک روشنی کی طرح ثابت ہونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو شرک سے روکتے رہے۔ کیا تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارا کچھ کر سکتے ہیں؟ جب قوم نے منع کیا تو ایک ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کے سوا سب بت توڑ دیے۔ جب لوگ آئے تو غصے سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا، ایک کام تو شاید اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہو۔ سبحان اللہ! اس جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے ایمان کو توڑ دیا۔ نمرود نے حکم دیا، ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ ایک بڑے سے الاوا میں کئی دن تک آگ جلائی گئی۔ جب انہیں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی لپس پر صرف یہ دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تب اللہ نے حکم دیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ لوگ حیران، ابراہیم علیہ السلام زندہ بے مال مسکراتے ہوئے اس آگ سے باہر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے قریبی تھے، یہ معجزہ دیکھ کر ترنت ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی سیریا کی طرف۔ ایمان کا سفر ابتلاؤں سے بھرا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ صرف شروعات تھی۔ اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دے۔ وہ جگہ تھی مکہ، لیکن تب ایک پتھر کی وادی تھی، نہ پانی نہ انسان۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، تو پھر میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا یقین، یہ تھی صبر کی مثال۔ چھوٹے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپتے۔ بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی، ہر بار دعا، ہر بار امید۔ پھر ایک وقت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آج بھی یہ پانی ہر مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ اللہ ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں تجھے اللہ کے لیے قربان کرنے کا خواب دیکھتا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا باپ، کیا بیٹا!
جب چوری جلائی گئی اللہ نے ان کا امتحان قبول کیا، فرشتہ آیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا۔ اس قربانی کی یاد میں آج بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے چلے تو شیطان نے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں ماری 3 جگہ۔ یہ سنت آج بھی حج میں ادا کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد اٹھاتے تھے دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آج ہر مسلمان اس کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، نماز میں، دعا میں، ہر سجدے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، ہر امتحان میں کامل اترے، ان کے خلیل اللہ کا لقب ملا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل اور رشاد علیہ السلام نے پیغمبری کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ آخرت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی اولاد میں سے آخری نبی بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے۔ کیا ہم اپنے نفس، اپنے ڈیزائر، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن سکتے ہیں؟ ان کی کہانی ایک مثال ہے، یقین کا، صبر کا، توکل کا، ہجرت کا، قربانی کا۔ دوستوں، اگر آپ کا دل بھی رو رہا ہے اس کہانی کو سن کر، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ کر کے بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہے؟